السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، کل چونکہ براڈ کاسٹ انٹرپشن کی وجہ سے دوسرا رکوع بیچ میں ہی رہ گیا تھا سورہ قاف کا، تو میں نے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے یہ سورہ قاف کے دوسرے رکوع کی چند آیات ہیں، پہلی دو آیات۔ تو یہیں سے ہی ہم ان چند آیات جو کہ دوسرے رکوع کی ہیں اس سے ہم آج کی تاریخ میں انشاءاللہ دوبارہ بسم اللہ کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ ایک آدھ دن کا گیپ آ گیا تھا تو آج پیش نظر یہی معاملہ ہے کہ ان دو رکوعوں کے بعد بھی ہم لوگ وہ جو آخری تیسرا رکوع جب ہم پڑھیں گے تو اس کے بعد گویا کہ ہم لوگ سورہ زاریات جو کہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے یہ بھی مکمل انشاءاللہ آج کر لیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں بھی آپ سب کے سگنلز جو ہیں وہ ایک دم نارمل ہوں گے۔ پچھلی نشست میں آپ لوگوں نے یہ بات نوٹ کری ہوگی کہ ان تمام مضامین کا جو اصل لب لباب ہے اور جو اصل اسلوب ہے وہ ہے انذار آخرت۔ روز محشر کی ہولناکیوں کے بارے میں ہمیں آگاہی ہو جانی چاہیے ان آیات کی روشنی میں، اور اس کے ضمن میں ہمیں اپنا عمل درست کر لینا چاہیے، تب اس سورہ مبارک کا اصل جو یوں سمجھیے کہ جو مسئولیت ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ جو سوال یہ ہم سے کر رہا ہے، یہ آیات، یہ مضامین قرآن مجید کے کہ اپنی آخرت کو سدھاریں، اس میں ایک بہت اہم مقام جامع ترین اور منفرد انداز سے یہ صورت ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ تو جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا انذار فی الآخرہ، آخرت کی یاد دہانی کے لیے یہ بہت بہترین صورت ہے، اور یہ جو اب مکیات کا سب گروپ چل رہا ہے اس کا اصل مضمون ہی یہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور بہت جامع ترین، فلو بہت تیز، ردھم بہت تیز۔ تو آپ لوگ جتنے میری حضرات بات سن رہے ہیں، کوئی بھی مجھے بس یہ بتا دے کہ آج آواز ایک دم کلیئر ہے تو اب میں بسم اللہ کرنے جا رہا ہوں۔ آخرت کا ایمان اس کے ذریعے سے اب بیدار ہو جانا چاہیے، کیونکہ انذار فی الآخرہ جیسا میں بار بار بسا اوقات بتاتا بھی ہوں کہ قرآن مجید ایک ذہن بناتا ہے اور ایک اس طریقے کا نقشہ پیش کرتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ انسان اپنی کیفیات کو، انسان اپنی جذبات کو، انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو ظاہر بات ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہی چینج کر سکتا ہے۔ تو اس کے ضمن میں یہ جو دوسرا رکوع ہے قرآن مجید کی اس سورہ مبارک کا، یہ 50ویں صورت ہے، قاف، سورہ قاف۔ اس سے پہلے سورہ صاد بھی اسی سٹائل سے آئی ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، یہ ہے سورہ قاف، قاف والقرآن المجید۔ ایک اور آئے گی چل کے آگے، نون والقلم وما یسطرون۔ اب جو دوسرا رکوع ہے اس کے بارے میں دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ،
اور ہم نے تو انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں، خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کیا کیا پٹیاں پہناتا ہے اس کا نفس اس کو۔ اب ہمارے اندر بھی تو ہے نا ایک نفس، جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 13واں پارہ ہے وہ تو شروع ہی اس سے ہوتا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے نفس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے اس نفس کا بھی کوئی قول و قرار نہیں لے سکتا، کیونکہ جو نفس ہے وہ تو برائی ہی کی دعوت دیتا ہے۔ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو انسان کے اندر بھی گویا کہ ایک داعی خیر بھی ہے اور داعی شر بھی ہے۔ ایک ہماری روحوں کو، ایک ہمارے پورے جسم کو، ایک ہمارے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی کیفیت بخشی ہوئی ہے، یہ ہے داعی خیر۔ آپ کے اندر کوئی ایسی شے ہے جو کہ آپ کو بلندی کی طرف لے کر جانا چاہتی ہے، اور وہ ہے اصل روح، جس کا مسکن ہے ہم سب کا قلب، جس کا گھر ہے یہ انسان کا دل۔ وہ چاہتا ہے کہ بلندی کی طرف، اونچائی کی طرف، ہر عروج کی طرف انسان کو لے کر چلے۔ اور دوسری شے ہے داعی شر، وہ ہے یہ نفس، وہ انسان کو چاہتا ہے پستی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے، وہ گناہوں کی طرف۔ اسی طریقے سے انسان کو جو خواہشات نفس ہے، خواہشات لذات ہیں، یہ ساری چیزیں جو غیر یعنی حرام طریقے سے ہوں تو وہ پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ کیا ما توسوس بہ نفسہ، جو خیالات، جو وسوسے انسان کو آتے ہیں، جو اس کا نفس اس کے اندر پھونکتا ہے، اب اللہ جانتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو انسان کی اس کے رگے جان تک سے قریب ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے قریب ہے ہم نہیں جانتے، یہ تو عالم امر کی شے ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، میں نے کل بتایا، اللہ کا چہرہ ہے، کیسے ہم نہیں جانتے۔ اللہ نزول فرماتا ہے پہلے آسمان پر ہر رات کو، کیسے نزول فرماتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، اللہ فرما رہے۔ اب کیسے ہم نہیں جانتے، لیکن اس کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ اے اللہ جو تو نے بتا دیا وہ ہمارے دل میں ہے پیوست۔ اب کیسے کے چکر میں اور آپ پڑھے تو فتنے میں پڑ جائیں گے۔ پہلے تو یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ عالم امر کی شے ہے۔ ہماری سوچ اس سے ماورا ہے، وراء الورا ہے۔ ہمارے پاس معلومات کا، جیسے میں نے کل بھی بتایا، جو ذریعہ ہے، یہ تو عالم خلق کا پورا پوٹینشل موجود ہے ہمارے اندر۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ دیکھو انسانوں، چلو پھرو، اپنے ارد گرد دیکھو، آسمان زمین کو دیکھو، لیکن سب چیزیں تمہیں اسی اپیریٹس سے دیکھنی ہے جو تمہیں سماعت، بصارت اور عقل دی ہے، دل دیا ہے، روح دی ہے۔ روح تو اس میں نہیں آئے گی، غیر وہ تو عالم امر کی شے ہے، لیکن یہ ہے کہ سوچیں انسان، غور کرے۔ تو ہمارے اندر بھی ایسی کوئی شے ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی بالخصوص، اللہ تو موجود ہے ہی کہ وہ رگے جان تک سے قریب ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب لیتے رہتے ہیں دو لکھنے والے، کیا لیتے رہتے ہیں؟ عن الیمین وعن الشمال، جو کہ ہمارے دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ تو لیتے جا رہے ہیں۔ جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ کرامن کاتبین ہمارے ہر قول، ہر عمل، ہر فعل کو تحریر کر رہے ہیں، ہمارا ریکارڈ سیو ہو رہا ہے۔ اینڈ ابو آل، اللہ خود بھی موجود ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم خود بھی موجود ہیں تمہارے ساتھ، ہمارے ساتھ اللہ ہے، لیکن اس نے دو فرشتے بھی لگائے ہوئے ہیں ہمارے دائیں اور بائیں کندھوں پر۔ اب یہ ریکارڈنگ ہم نہیں جانتے کس طرح ہو رہی ہے۔ آج سے 50-100 سال پہلے یہ تو ریکارڈنگ کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا تھا کہ کتنی ایکٹیو ریکارڈنگ ہو سکتی ہے۔ اب اس سے اعلیٰ ایک ریکارڈنگ ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، اب یہ تو اللہ کو معلوم ہے، یہ عالم امر کی شے ہے۔ فرشتے بھی میں نے کہا تھا عالم امر کی شے ہیں، لیکن یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں ہم نہیں جانتے۔ ما یلفظ من قول، ایک لفظ تک تم لوگ ادا نہیں کرتے، وہ کوئی لفظ تک منہ سے نہیں نکال پاتے، الا مگر یہ کہ لدیہ رقیب عتید، مگر یہ کہ اس کے پاس ایک طاق لگانے والا موجود ہے، تیار ہے، رقیب ہے اس کا، جو کہ لکھ رہا ہے۔ سارے ہمارے اعمال جو ہیں، جیسا میں نے بتایا، ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ایک لفظ بھی ہم لوگ نکال رہے ہیں، جو خیالات ہمارے دلوں میں پروان چڑھ رہے ہیں اور اس پر عمل ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی بے ہوشی کا وقت آ پڑتا ہے اچانک حق کے ساتھ۔
اور میں نے کل بھی بتایا یہ اچانک ہی آتی ہے دوستوں، الا یہ کہ کوئی سالوں سال بیمار رہا ہو وہ تو الگ شے ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے منکر تو دوستوں بہت پیدا ہوئے ہیں، موت کا تو آج تک کوئی منکر نہیں پیدا ہوا۔ کون بے وقوف یہ دعویٰ کرے گا کہ مجھے مرنا نہیں ہے کبھی؟ یہ دعویٰ تو فرعون نے بھی نہیں کرا تھا۔ ظاہر بات ہے مرنا تو ہر ایک کو ہے، ہر ایک انسان جانتا ہے کہ دو ماں باپ، مطلب ماں اور باپ جو ہے، ایک والدین کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حیات بخشی، لیکن یہاں دائمی نہیں رہنا، اس کو جانا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت، جب موت کی نزع سختی قریب آ پہنچی، تمہارے سامنے سے ہم تمہارے عزیز کو لے جاتے ہیں، تم دیکھ رہے ہو، تو کسی کا باپ ہے، کسی کی بیوی ہے، بیوی کے سامنے اس کا شوہر ہے، تمہارے سامنے سے ہم لے جاتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتا، لینے والے آئے ہیں، فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اے انسان یہی ہے نا وہ چیز جس سے تم بھاگا کرتے تھے۔ بڑی نفسیاتی بات ہے دوستوں، انسانوں اپنے ذہنوں سے موت کے تصور تک کو دور رکھتا ہے۔ بس تھوڑا سا خیال آتا ہے ہمیں جب ہم اپنے کسی عزیز کو کندھوں پر اٹھا کر قبر میں اتار کر آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تو ہمارے اعصاب ہلے ہوئے ہوتے ہیں کہ بے شک منزل تو یہ ہے، جانا تو یہ ہے، آج ہم اسے چھوڑ کر آئے ہیں، کل ہمیں اس قبر میں اترنا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہی اپنے روٹین، اپنے مسائل، اپنی رعنائیاں، اپنی پرائیورٹیز، دلچسپیاں، معاملات گم ہو جاتے ہیں انسان۔ تو تم اس موت کو ما کنت منہ تحید، تم اس کو بھلائے رکھتے تھے اپنے ذہنوں سے، اور آج یہ ہمارے مشاہدے میں آتی ہے بات۔ اگر محفل میں بھی آپ اور میں موت کا ذکر کریں نا تو انسان ہر بار یہی کہے گا کہ بھائی یہ کیا عجیب عجیب باتیں لے کر تم نے شروع کر دی ہیں، کائنڈلی چینج دا ٹاپک۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور قیامت کا وقت آ دھمکا، قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا۔ ایک تو یعنی انفرادی موت ہے جو ہر انسان کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، اب ہے پوری دنیا کی موت۔ پہلے قیامت صغریٰ تھی، اب قیامت کبریٰ ہے جس میں سور میں پھونک مارے جائے گا جس دن، ذالک یوم الوعید، یہ ہے وعدے کا دن۔ اب گویا کہ تمہیں نکلنا ہے، اللہ کے آگے پیش قدمی کرنی ہے، اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور ہر شخص اس طرح میدان محشر میں آئے گا کہ ایک ہوگا اس کو دھکا دینے والا، ہانکنے والا، وہی وہ جو کرامن کاتبین، دو فرشتے جو دنیا میں مامور تھے ہمارے ریکارڈ لکھنے پہ، اب وہ دو آئیں گے، ایک وہ ہوگا ان میں جو ہانکے گا کہ چلو آگے آگے بڑھو، اور دوسرا ہوگا جو شہید، سائق و شہید، گواہ ہوگا کہ یہ اللہ، یہ رہا اس کا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں سیو ہے، ریکارڈ اس کے پاس موجود ہوگا، اور اللہ اس دن فرمائے گا لقد كنت في غفلة من هذا، اے میرے بندے تو آج کے دن، اس دن کی ملاقات سے تو غافل رہا نا، غفلت میں رہا نا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج تو ہم تمہاری آنکھ سے پردہ اٹھا دیتے ہیں، آج تمہاری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے، ہر چیز تمہیں نظر آنا شروع ہو گئی ہے، جنت جہنم سب نظر آ رہی ہے، آج تمہاری نگاہ بہت زیادہ ہی لوہے جیسی ہو گئی ہے، حدید، تیز نگاہ ہو گئی ہے تمہاری تو۔ یعنی اب وہ حقائق جو غیب کے پردے کے پیچھے تھے، جن پر ایمان لانا ضروری تھا غیب میں، دنیا میں، الذین یؤمنون بالغیب وبالآخرۃ ھم یوقنون، آج وہ غیب کا پردہ ہی ہم نے اٹھا دیا۔ اب تو امتحان ختم، اب تو نتیجہ ڈکلیئر کرنے کا ٹائم ہے، اب تمہارے سامنے ہے، فرشتہ بھی تم کو نظر آ رہا ہے جو ہانکتا ہوا تم کو لے کر آ رہا ہے، دھکے مارتے مارتے لا رہے، اور یہ تمہارا اعمال نامہ، تمہاری ریکارڈ فائل بھی اس دوسرے فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہیں بڑا خوبصورت سارا منظر نظر آ رہا ہے، ساری چیزیں۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، اور کہے گا وہ اس کا قرین سے مراد شیطان جو دنیا میں ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا نا ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ کسی صحابہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ حضور نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے۔ تو وہی ہے، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہی ہے کہ جو نفسوں میں پھونکے مار رہے ہے، اس میں ایک اشتعال اندازی پیدا کر رہا ہے، وہی وہ جو تقاضے ہیں، نفسیاتی تقاضے اور خواہشات، اس کو ابھارتا ہے ہمارے اندر۔ تو وہ ہے ہمارے اندر، جس طرح خیر کا ایک موجب ہے، جیسا میں نے کہا ہمارے اندر روح بھی تو ہے نا، اور باہر فرشتے بھی ہیں یا کرامن کاتبین جو خیر کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہی چیز ہم نے پڑھی تھی نا سورہ حامیم سجدہ میں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اے بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، دوست ہیں، ولی ہیں دنیاوی زندگی میں۔ فرشتے تو یہ کہہ رہے ہیں اہل ایمان سے، اور یہ واقعتاً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب بھی میں اور آپ
کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے ہمیں کیا روحانی خوشی نہیں ملتی، ایک تھوڑی تر و تازگی نہیں ملتی؟ ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے اچھا کیا ہے؟ ایسا نہیں لگتا کہ دراصل ہمارے اندر سے کوئی کہہ رہا ہے کہ یو ڈیڈ ویری ویل؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ دراصل فرشتوں کی بشارت ہوتی ہے کہ بھائی یو ڈیڈ ویری ویل. کوئی اندر ہے جو آپ کو شاباشی دیتا ہے کہ اچھا کام کیا تم نے، زبردست، جمے رہو، اس راستے پہ جمے رہو. وہ کون دے رہا ہے؟ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بس اصل چاہیے یہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ چیز. تو اسی طریقے سے دوستوں شیطانی وجود بھی ہے، شیطان ہے ہمارے اندر ایک طریقے سے. وہ اس دن وہاں کھڑا ہو جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ وقال قرینہ، وہ کہے گا اس دن شیطان، اس کا دوست ایک طریقے سے، یعنی ان کا دوست جنہوں نے اس کو دوست رکھا دنیا میں، ظاہر بات ہے یہ حال ان کا ہوگا. ھذا ما لدی عتید، وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ یہ ہے جو میرے پاس تیار ہے. کون تیار ہے؟ یعنی اللہ یہ وہ شخص جس کو تو نے مجھ پر مطلب مجھے اس پر مسلط کیا ہوا تھا، اس نے میری دوستی اختیار کری ہوئی تھی، وہ شخص جو میری کسٹڈی میں تھا، جس پر مجھے تعینات کیا گیا تھا. شیطان کہے گا یا اللہ حاضر ہے یہ شخص، یہ اللہ حاضر ہے، اس کو جو کرنا ہے اس کے ساتھ کر دو. القیا فی جہنم کل کفار عنید، حق تعالیٰ فرمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھونک دو جہنم میں ہر ایک شخص کو جو کفر کرنے والا ہو، عنید، اور حق سے ضد رکھنے والا ہو، ہٹ دھرمی، بغض، عداوت، کینہ، ضدم زدہ، ہر اس شخص کو آج جہنم کے گڑھے میں جھونک دو. مناع للخیر، جو روکتا ہو نیک کاموں سے، امر بالمعروف نہیں کرتا ہو، نہی عن المنکر نہیں کرتا ہو، برائی سے نہ روکتا ہو دوسروں کو، معتدن، اور حد سے باہر نکلنے والا ہو، مریب، شکوک و شبہات میں رہتا ہو، آج سب کو جھونک دو. اور بالخصوص الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اس شخص کو تو اور زیادہ جھونکو جو کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود تجویز کیا کرتا تھا رہتی دنیا میں. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تو ایسے شخص کو تو شدید ترین اہانت ناک آمیز عذاب سزا دو، سخت ترین عذاب میں ڈال دو. اب ظاہر بات ہے جب یہ حکم آئے گا اللہ تعالیٰ کا کہ سب کو جھونکو جہنم میں، ناشکرے کو، مخالف کو، اسی طریقے سے ہر اس شخص کو جو کہ عذاب الہی کا زیادہ مستحق ہے جس نے شرک کیا. اب یہ حکم تو ظاہر بات ہے کور ہوگا اس شیطان کے لیے بھی اور اس انسان کے لیے بھی. اب یہ سن کر شیطان کے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہوں گے، وہ فوراً دیکھیں اب کیا پیترا بدلے گا. قال قرینہ، کہے گا وہی اس کا قرین شیطان، ربنا ما اطغیتہ، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو زبردستی گمراہ تو نہیں کرا، میں اس کے اوپر کوئی جبرن میں نے اس کو تھوڑی کہا تھا کہ شرک کرو اور میری دوستی اختیار کرو، میں نے اس کو یہ تھوڑی کہا تھا، میں نے تو اس کو صرف دعوت دی تھی. فاستجبتم لی، تو اس نے میری دعوت کو قبول کیا تھا، لیکن میں اس پہ اللہ تعینات اس طریقے سے نہیں تھا کہ یہ اس پہ لازم تھا کہ یہ میری بات مانے. ولیکن کان فی ضلال بعید، میں نے اس کو گمراہ نہیں کرا اللہ، بلکہ یہ خود ہی دور کی گمراہی میں آلریڈی جا چکا تھا. اب اللہ تعالیٰ اس مکالمے کے بعد فرمائے گا، یعنی یہ اب بتایا جا رہا ہے، اس کے ایک نفسیاتی کیفیت کھینچی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو صرف سرکاری کارندہ تھا یہاں پہ، لیکن حکم چونکہ دونوں کے لیے ہوگا تو گویا وہ کسی طرح چاہے گا کہ ایٹ لیسٹ میری جان بچ جائے. بھائی جو میری کسٹڈی میں تھا وہ تو میں نے حاضر کر دیا نا. لیکن اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، قال لا تختصموا، ارشاد ہوگا کہ میرے سامنے اختلاف مت کرو، جھگڑو مت، لڑنے جھگڑنے کی باتیں مت کرو. لدیّ وقد قدمت الیکم بالوعید، حالانکہ میں تو بہت پہلے ہی تمہارے مابین وعید بھیج چکا ہوں. میرے رسول آ گئے، میرا کلام پاک آ گیا، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت آ گئی، میں تو اپنی وعید بھیج چکا ہوں، دھمکیاں ساری تم کو بتا چکا تھا روزے دنیا میں بھی. ہاں تم نے اپنے آپ کو اس کے مطابق نہیں ڈھالا، وہ تو بات الگ ہوگی، لیکن میرے حضور نے تو ساری باتیں بتا دی تھیں، میرے پیغمبر نے ساری باتیں بتائی تھی یا نہیں. ما یبدل القول، میرے ہاں بات تبدیل تو نہیں کی جاتی. لدیّ وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا ہوں، نہیں، میرا قانون، میرا ضابطہ، میرا ایک عدل، میرا انصاف پورا ہو کے رہے گا. یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا تھا، لَأَمْلَأَنَّ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں لوگوں کو اور جنوں کو جہنم سے بھر کر رہوں گا، جہنم میں بھر کر رہوں گا. یہ تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا تمہیں. ہر سرکش شیاطین کو، جس طرح وہ بھی تو ایک شیطان تھے نا، جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ احقاف میں، جو کہ حضور کی دعوت پر ایک ہی دفعہ ایمان لے آئے اور اپنی قوم کے پاس واپس چلے گئے داعی حق بن کر، تو وہ بھی تو تھے نا شیطان. اسی طریقے سے انسان بھی بڑے اچھے اچھے تھے.
تو آج میری بارگاہ میں جھگڑو نہیں، میں تم کو پہلے ہی یہ ساری خبریں دے چکا ہوں، اور میرے حضور آج تو ایٹ لیسٹ بات تبدیل ہو کے ہی نہیں رہے گی، وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، یہ بہت بھاری آیت ہے قرآن مجید کی، بہت بھاری آیت ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کا میں کیا آپ لوگ کے سامنے ترجمہ کروں، میں وہ احساسات تو لا ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ یہاں اس ایک آیت میں ہمیں سمجھا رہے۔ میں تو بس ایک طریقے سے ترجمہ ہی بتا سکتا ہوں آپ کو، میں اپنی آواز سے جان لگانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بات منتقل ہو جائے، لیکن واقعتاً یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا کہ جہاں جتنی میں آواز بلند کر لوں اس میں پتہ نہیں وہ حق ادا ہو سکے گا یا نہیں۔ یوم نقول لجہنم، اور اس روز جب جہنم سے ہم پوچھیں گے حل امتلأت وتقول حل من مزید، کہ ہاں بھائی بھر گئی تو، تیرا پیٹ بھر گیا، تجھے اتنے سارے جہنم میں ہم نے تیرے اندر انسانوں کو بھر دیا، جنوں کو بھر دیا، سرکش شیاطین کو بھر دیا، ہم نے سب کو بھر دیا، تو حل امتلأت، بھر گئی کیا تو آج؟ اب وہ کیا کہے گی جہنم؟ وتقول حل من مزید، وہ کہے گی نہیں اور ہے کیا کچھ، میرے اندر تو ابھی بہت کشادگی ہے۔ وہ تو اور چاہے گی کہ انسان اور جنات ٹنوں کے حساب سے میرے اندر آئیں اور مجھے بھریں۔ یہ انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ دیکھیں اللہ کی شان دوستو وراء الورا ہے، وراء الورا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت الفردوس قریب کر دی جائے گی متقیوں کے، غیر بعید، دور نہیں کی جائے گی۔ آج وہ یہ نہ سمجھیں کہ جنت میں آ گئے ہیں تو ہم نکل بھی جائیں گے، نہیں، قریب لے آئی جائے گی جنت اہل تقوی کے لیے، جو ان سے دور نہیں کی جائے گی۔ ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ وعدہ جو آپ لوگوں کے ساتھ کیا تھا، آپ بڑے اچھے رہے، اور یہ وعدہ بالخصوص کن کے ساتھ تھا؟ لکل اواب حفیظ، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو اور حفاظت کرنے والا ہو۔ حفاظت کس چیز کی؟ کیا چیز اللہ نے ہمیں دی؟ آپ مجھے بتائیے نا کمنٹس میں، حفاظت کس چیز کی؟ یہ اسی امانت کی، یہ وہی امانت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک زمانے میں پہاڑوں کو دی، زمین کو دی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے اپنی نشانی، ہم نے اپنی امانت، ہم نے اپنی خیر کی شے پہاڑوں کو دی، روئے زمین کو دی، وہ سب کے سب اس کو اٹھانے سے گھبرا گئے اور اس کے بوجھ تلے دب گئے اور گھبرا گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور حفاظت کرنے والے انسان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ یہ ہے وہ شے، روح، ہمارے اندر روح۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نا ہم نے اپنی روح بھی تو پھونکی تھی، تم نے اس کا حق ادا کیا، اس کی حفاظت کری، اس کو محفوظ رکھا، اس کو سلیم رکھا۔ تو یہ وہ بندے ہوں گے لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو، اور آپ لوگ کے قرآن مجید میں ترجمہ کیا گیا ہوگا پابندی کرنے والا ہو، حالانکہ حفیظ کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا۔ حفاظت اس شے کی جو اللہ نے ہمیں دی تھی، کہ اے میرے بندے تو نے اس امانت کی اچھے طریقے سے حفاظت کری، تجھے ہم نے نعمتیں دی تھیں، آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، دیگر اعضاء کی، تو نے سب کی حفاظت کری ہے، اور آج کے دن تو ایک دم بغیر کسی امانت میں خیانت کیے ہوئے آج تو ہمیں لوٹا رہا ہے واپس۔ یہ ہے وہ امانت۔ من خشی الرحمن بالغیب، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے، رحمان سے ڈرے غیب میں ہونے کے باوجود، کیونکہ سارا معاملہ تو غیب کا ہے، ایک بار غیب کا پردہ ہی ہٹ جائے گا تو سارے کے سارے وہاں پہ عالم دین ہوں گے، غیب کا معاملہ ہے نا اصل۔ وجاء بقلب منیب، اور ہر اس شخص کے لیے جنت الفردوس ہوگی جو حاضر ہوگا ہمارے پاس دل منیب لے کر۔ قلب منیب، اللہ کی جو امانت اللہ نے ہمیں دی تھی، ہمیں سونپی تھی، اسے پوری حفاظت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ٹھیک ٹھاک، بغیر کسی خیانت کے وہ اللہ تعالیٰ کو لوٹا دے گا۔ ادخلوها بسلام، اب داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ وہ دن ہے جو ہمیشہ کا ہے،
یعنی اس بہشت سے، اس جنت الفردوس سے اب نکلنے کا تمہارے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، مرحلہ نہیں ہے، یہیں رہو گے انشاءاللہ۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے تو وہ سب کچھ ہے جو ان کی خواہش ہوگی، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے۔ کیا ہے وہ اور بھی بہت کچھ؟ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے، 3 چیزوں سے آپ سمجھیں گے۔ ایک تو وہ سب تقاضے جو اللہ نے ہماری نفسوں کے اندر رکھا ہے۔ بھائی اللہ نے ہمیں نفس دیا تو اللہ کو معلوم ہے نا اس کے کیا تقاضے ہیں، اللہ کو معلوم ہے شہوت کے انسان کیا تقاضے سوچتا ہے، اللہ کو معلوم ہے مشروب اس کو کون سے پسند ہے، اللہ کو معلوم ہے اس کی غذا کیا پسند ہے، اس کو کون سی چیز مرغوب ہے، اس کو معلوم ہے اللہ کو۔ اللہ نے ان تمام نفسوں کے تقاضوں کا بھرپور تسکین کا سامان پہلے ہی موجود رکھا ہے ہم سب کے لیے انشاءاللہ۔ لہم ما یشاؤون، جو تمہارے جی چاہیں گے۔ اب ظاہر بات ہے اس میں دوسری شے یہ ہو جائے گی کہ ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق مانگے گا، یہ الگ ہوگا ہر ایک کا معاملہ۔ میں کچھ انشاءاللہ اور مانگوں گا اگر ہم سب کو اللہ وہاں لے جائے، کوئی عالم دین اور مانگے گا، کوئی فلسفی اور مانگے گا، کوئی غریب انسان اور مانگے گا، ہر ایک کی ذہنی سطح ہوگی نا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے دوستوں جو کچھ نہیں چاہیں گے سوائے اللہ کے دیدار کے، ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ رابعہ بصری کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ ایک انہوں نے اللہ کی محبت میں دیکھیں ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ ویسے بات تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی گہرائی کی ہے، لیکن اندازہ دیکھیے گا اس میں۔ رابعہ بصری کیا فرماتی ہیں کہ کاش کہ میرے ایک ہاتھ میں ایک مشکیزہ ہو، لوٹا ہو جس میں پانی ہو تاکہ میں دوزخ کی آگ کو بجھا سکوں، کاش۔ اور کاش کہ میرے ہاتھ میں ایک مشال ہو، ایک روشن چیز ہو جس سے جنت کی رعنائیوں کو مٹا سکوں، لذتوں کو مٹا سکوں۔ لوگوں نے کہا کیوں، ایسا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کہ لوگ اللہ کی محبت کے لیے، خالص اللہ کی محبت کے لیے آئے ہیں، اللہ سے ملیں۔ دوزخ کے ڈر سے یا جنت کی لالچ سے اللہ تعالیٰ سے نہ ملاقات کریں، بلکہ خالصتاً اللہ کی محبت اور اللہ کے دیدار کے لیے جنت میں لوگ آئیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں کہ یریدون وجہہ، ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جو کہ صرف اور صرف اللہ کا دیدار چاہتے ہیں۔ کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں جن کو اللہ کے چہرے کے سوا اور کچھ نہ چاہیے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد ایک مقام آتا ہے وَلَدَيْنَا مزید، اور ہم اور بھی دیں گے، مزید دیں گے۔ پھر وہ ہم دیں گے جس کو حضور نے فرمایا، وہ اور کیا ہے جو ہمیں سمجھ آ سکتا ہے، جس کو حضور نے ہمیں حدیث میں فرمایا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، کہ کسی آنکھوں نے اس کو نہیں دیکھا جو اللہ اس دن دے گا، کسی کانوں نے اس کو نہیں سنا جو کہ اللہ اس دن دے گا، کسی قلب مومن بشر کے دل پر اس کا گمان تک غالب نہیں ہوگا جو اللہ وہاں دے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ بولیں انشاءاللہ کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں لے جائے کسی طرح۔ سورہ سجدہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نفس نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جیوں کی ٹھنڈک کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ سامان مہیا کیا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا ہم میں سے۔ تو لیکن یہ شرطیں ہیں، اس میں یہ نہ سمجھیں ہر ایک کا یہ آپشن ہے، یعنی پتھروں سے ہو کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، بہت ساری حدودیں ہیں دوستوں۔ ھذا ما توعدون، یہ وعدہ ہے اس کے لیے جو آئے، لکل اواب حفیظ، جو رجوع کرنے والا ہو، توبہ کرنے والا ہو، اللہ سے ایک رشتہ مینٹین کرنے والا ہو، حفاظت کرنے والا ہو اللہ کی ان نعمتوں کا اور اللہ کی روح ربانی کا۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہو، غیب کے پردے میں ہو کر ڈرتا ہو دنیا میں، وجاء بقلب منیب، اور وہ دل لے کر آئے جو کہ منیب ہو، قلب سلیم، فطرت جو ہے اس کی مری نہ ہو، اس کی فطرت باقی ہو، یہ ہوگا وہ شخص۔ ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ آج داخل ہو جاؤ، یہ ہے وہ مقام، ذالک یوم الخلود، ہمیشہ رہنے کا دن، لہم ما یشاؤون، جو تمہارے جی چاہیں گے میں دوں گا، فیہا، اس میں، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس تو اور بھی نعمتیں ہیں۔ اب دیکھیں اس آخری رکوع کی چند آیات بڑی اہم ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور ہم نے ان اہل مکہ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو ہلاک کیا ہے جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھیں، منہم بطشا، فنقبوا فی البلاد، اور تمام شہروں کو جو یوں سمجھیے کہ چھانتے پرتتے تھے، ادھر ادھر جو بھاگتے تھے ادھر ادھر، فنقبوا، نقیب سے مراد یہ نقب سے ہے
کہ جو ایک کے بعد دوسرے شہروں میں گھستے تھے، بستیوں پر حملہ آور ہوتے تھے، ان ساری بستیوں کو، یعنی یہ بڑی بڑی قومیں جو ایک دوسرے پر طاقت اور غلبے میں زیادہ تھیں، قوت میں زیادہ تھیں، اور ایک کے بعد ایک بستیوں کو فتح کرتی رہتی تھیں، ہم نے تو اہل مکہ سے پہلے ان ساری بستیوں کو ہلاک کیا. حل من محیص، تو کیا ان کو کہیں بھاگنے کی جگہ ملی؟ جب اللہ کی پکڑ آئی تو وہی لوگ جو ہے جو علاقے پر علاقے فتح کر رہے تھے، ان کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملی. ان فی ذالک لذکریٰ، یقیناً اس میں ہے نشانی، ذکریٰ یاد دہانی، عبرت، واعظ، نصیحت. لیکن کس کے لیے ہے یہ نشانی؟ یاد دہانی تو ہے، اللہ تعالیٰ نے عبرت تو سامان بنا دیا ہے، لیکن یہ نشانی نظر کس کو آئے گی؟ کن لوگوں کے لیے یہ نشانی ہے؟ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. یہ اچھے طریقے سے یہ آیت نوٹ کر لیں، اس میں ہمارا نقشہ ایک نظر آ رہا ہے، ہماری طرف ایک ریفلیکشن آ رہی ہے. نشانی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی، یاد دہانی تو ہے ہر ایک کے لیے، لیکن ان نشانیوں سے استفادہ اور فائدہ کون حاصل کرے گا؟ ان بڑی بڑی قوموں کے ہولناک انجام سے فائدہ کون حاصل کرے گا؟ لمن کان لہ قلب. نمبر ایک شرط کہ جس کا دل ہے. اب دل تو سب کا ہے، میرا بھی دل ہے، آپ کا بھی دل ہے، ڈاکٹر بشرا کا بھی دل ہے، ڈاکٹر سہرش کا بھی دل ہے، ڈاکٹر صبا کا بھی دل ہے، اور بھی میرے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، دل تو سب کا ہے. لیکن نہیں، دل زندہ جس کا ہے، جس میں روح زندہ ہے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی تو عبارت ہے تیرے جینے سے. جن کا دل زندہ ہے، اور ظاہر بات ہے جن کا دل زندہ ہو وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں، وہ تو بھڑکنے کے لیے آلریڈی تیار ہوتا ہے. نور علی نور، نغمہ بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے رقم و مغراب حیات، وہ تو بیتاب ہے. بڑی پیاری ایک ابن تیم کی خوبصورت عبارت ہے، میں چاہتا ہوں آپ لوگ کو سناؤں. وہ کیا فرماتے ہیں، بڑے الفاظ خوبصورت ہیں اور دلکشین ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو قرآن اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے قرآن مصحف سے نہیں پڑھ رہے. یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کو مصحف کہتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسا لگتا ہے پڑھتے ہوئے کہ قرآن مصحف سے نہیں پڑھ رہے، بلکہ ان کے قلب پر یہ آیات نقش ہوتی ہیں، وہاں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. اتنی ان میں ہم آہنگی، اتنی سمپیتھیٹک وائبریشن کہ ایسا لگتا ہے قرآن مجید کو دل کی نگاہ سے پڑھ رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جن کا دل زندہ ہے، جن کی فطرت سالم ہے، جن کی فطرت مس نہیں ہوئی، پرورٹڈ نہیں ہوئی، اس پہ گناہوں کا زور نہیں پڑا، بلکہ چاق و چوبند بیدار. تو جن کا تو دل زندہ ہے ان کو تو وقت لگے گا ہی نہیں اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. ظاہر بات ہے حضرت ابو بکر کو کیا ایک لمحہ بھی لگا؟ نہیں، ایک لمحہ بھی نہیں لگا. لیکن کچھ لوگوں کو وقت لگتا ہے. ہم سارے جو انسان ہیں جن کے اندر ظاہر بات ہے اس معیار کا ایمان نہ ہو، تو پھر بھی دوستوں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمارے لیے خوشخبری رکھی ہے کہ گھبرائیے نہیں. اگر تو تم دیکھو اپنے دل کی اس سوئی ہوئی کھیتی کو کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، پھر بھی گھبراؤ نہیں. یہ قرآن مجید ذکرہ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے. سب سے پہلے تو اس شخص کے لیے لمن کان لہ قلب، جس کے اندر دل ہے، دل زندہ ہے. یا پھر دوسری شرط او القی السمع، یا ایٹ لیسٹ ایسا شخص جو کم از کم سنے، بات کو توجہ سے سنے. او القی السمع، یہاں آپ کے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ جو ہے ہدایت حاصل کرے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنے، کان لگا کر سنے، پھر متوجہ ہو، تب ظاہر بات ہے قرآن مجید سے وہ حاصل کر لے گا ہدایت. جس کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ایٹ لیسٹ غور سے متوجہ ہو کر تو سنے نا، ایٹ لیسٹ اس کی عمل میں عکاسی بھی ہو، عمل درست کریں ہم لوگ اس کے مطابق، تب جا کے قرآن مجید سمجھ آئے گا نا. لیکن دوستوں قرآن مجید، اب ظاہر بات ہے آپ لوگ پڑھتے پڑھتے آج 27واں پارہ شروع ہو جائے گا. میں ایک بات یہاں واضح کر دوں کہ قرآن مجید دوستوں آپ لوگ اس پر قیاس مت کریں کہ یہ عام بکس ہیں اور جس طرح ہم دوسری کتابیں پڑھتے ہیں دنیاوی بھی ویسی ہے. ایسا نہیں ہے دوستوں. قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے کہ جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے نا، اس پہ پریکٹیکلی چلیں گے نہیں، اس کو اپنا امام اور رہبر نہیں سمجھیں گے، تب تک ٹھیک ہے واعظ اور نصیحت کے لیے بک کافی ہے، آئے گی، سمجھ بھی آئے گی. لیکن وہ جو دل کو چھیڑنے والی بات ہوتی ہے نا، وہ حاصل نہیں ہو پائے گی جب تک عمل اس کی عکاسی نہ دے. فقر قرآن امتزاج ذکر و فکر، یہ تو اصل شے یہی ہے نا. فقر قرآن امتزاج ذکر و فکر، فقر قرآن اصل شہنشاہی است.
بڑا خوبصورت شعر ہے حضرت علامہ اقبال کا کہ جن کو فقر قرآن مل گیا اس کو تو سب کچھ مل جاتا ہے. فکر کبھی کامل نہیں ہوگی جب تک ذکر کامل نہ ہو. ہمارے یہاں ذکر کرنے والے بہت لوگ ہیں، غور و فکر کرنے والے بہت لوگ ہیں، فکر کرنے والے اور کچھ. ایک غور و فکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کی ذکر خالی ہے، اور جو ذکر میں لگے ہیں وہ غور و فکر سے ایک دم آشنا ہی نہیں ہے. تو نور فطرت، نور وحی جس طرح مل کر نوری وجود بنا دیتا ہے، نور علی نور، اسی طریقے سے یہ قرآن مجید کی یہ آیت بہت اہم ہے کہ یہ واعظ نصیحت یاد دہانی تو سب کے لیے ہے، لیکن پہلی ذات اس کے لیے یہ قابل قبول اور استفادہ وہ کرے گا لمن کان لہو قلب، جو کہ حاضر ہوا دل لے کر، دل زندہ لے کر، او القى السمع. دوسری ایک اللہ تعالیٰ نے لمیٹیشن رکھ دی کہ چلو یہ مقام نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ سنو، پھر قرآن مجید کو غور سے سنو، اپنے آپ کو چینج کرنے کا عزم مصمم کرو. اور اگر یہ بھی نہیں ہے وَهُوَ شہید، ایٹ لیسٹ اس پر گواہی ہو جاؤ، اس پر شاہد بن جاؤ، اس کی گہرائیوں کو سمجھو، اس کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کرو. قرآن میں وہ غوطہ زن ہے مرد مسلمہ. تو ایٹ لیسٹ یہ تین کیفیات میں سے ایک کیفیت تو ہو نا کہ قرآن مجید جو ہے ہمارے دل کے تاروں کو چھیڑنا شروع کر دے. اب آخری آیت سورہ قاف کی آ رہی ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو پیدا کیا 6 دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اور ہمیں کوئی تھکان نے تو نہیں چھوا. یہاں دیکھیں اس بات کی بھی نفی ہو گئی جو تورات میں لکھا ہوا ہے. ظاہر بات ہے تورات جب گم ہو گئی تھی تو اس کے بعد تو لوگوں نے ہی تصریف کری، اب انسانی تھے لکھنے والے، اس میں غلطیاں آئیں کہ اللہ نے آسمان زمین 6 دن میں بنائے ہیں، آخری دن اس نے آرام کیا، وہ تھک گیا تھا معاذ اللہ. اور یہی کانسیپٹ عیسائیوں کا بھی ہے. لیکن یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے آسمان زمین ہم نے بنائے، وما مسنا من لغوب، کان کھول کے سن لو، ہمیں کسی تھکان نے ہمیں غالب نہیں کرا، ہم تھکنے نہیں تھے، ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں. فاصبر علی ما یقولون. اب دیکھیں حکم ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، چونکہ ظاہر بات ہے ابتدائی 4 سال کی صورت ہے جس میں ظاہر بات ہے ابھی تک وہ ساری کی ساری اہل مکہ اور باطل کی طرف سے اور کفار اور قریش کی طرف سے ایک رد و قدا ہو رہی ہے. کوئی حضور کو معاذ اللہ شاعر، ساحر، مجنون ایسے الفاظ سے یاد کر رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اس پر اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے فصبر، اے نبی آپ ان کی باتوں پہ صبر کریں، علی ما یقولون، جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس کے عوض اب آپ صبر کریں، ان سے ذرا ہلکا رکھیں اپنا ایٹیٹیوڈ، اور ظاہر بات ہے ان سے ذرا نظر دور رکھیں، ان کو اوائڈ کریں. وسبح بحمد ربک، اور پھر اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے. بیان تسبیح کس سینس میں؟ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، اس وقت بھی جب آفتاب نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل الغروب، اور سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی ہونے سے پہلے. یعنی دیکھیں ابتدائی میں نے آپ کو بتایا نا ابتدائی دور کی یہ صورت ہے، تو جس میں نمازوں کا تو ابھی نظام کوئی فکس نہیں ہوا تھا. سورہ بنی اسرائیل میں جب معراج ہوا ہے اور تب ایک پراپر نظام، نماز کا ایک پراپر نظام دیا ہے، یہ تو 11ویں سال میں ہوا ہے. یہ تو ابھی قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو سورہ طٰہٰ میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ یہ قبل طلوع الشمس سے مراد جو ہے وہ فجر کے وقت ہے، اور ظاہر بات ہے یہ غروب سے پہلے یہ جو ہے عصر کا وقت ہو گیا، اور غروب کے بعد مغرب اور عشاء کا وقت ہے. لیکن ابتدائی دور میں ابھی ظاہر بات ہے نمازوں کا ایسا کوئی حکم نہیں تھا، تو ہم اسی چیز کو اپلیکیبل کریں گے کہ ابھی ان اوقات میں اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تسبیح، اللہ کی معرفت بیان ہو، بالکل ہو، ذکر اذکار ہو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے حصوں میں بھی، رات میں بھی اے نبی ان کی تسبیح کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدے میں بھی، یعنی نمازوں کے حصے میں بھی، نمازوں کے بعد بھی، جب سجدہ ہو جائے اور اسی طریقے سے سلام پھیر دیا جائے تو اس میں بھی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی پڑھا کرے انسان، یہ بھی بہت اچھی شے ہے. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگا کر منتظر رہو کہ جب پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے. یعنی جب سور پھونکا جائے گا دوستوں تو ہر ایک کو ایسا لگے گا کہ کیونکہ اتنی زوردار آواز ہوگی، ہر ایک کو ایسا لگے گا کہ گویا کہ اس کے کان کے اندر ڈائریکٹ سور پھونکا گیا ہے. اور ظاہر بات ہے وہی اسی کی وجہ سے تو موت غالب ہوگی، موت کا باعث بنے گی وہ. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، کہ جس روز اس چیخنے کو یہ لوگ یقین کے طور پر سنیں گے، حق کے ساتھ اس صیحہ کو سنیں گے، اس چنگھاڑ کو سنیں گے.
ذالک یوم الخروج، یہ ہے نکلنے کا دن۔ اب تو نکلنے کا دن آئیے، اب جاؤ اللہ کے پاس، اپنے سارے اعمال کی جواب دہی کرو۔ یہ ہے آج قبروں سے بیدار ہونے کا دن۔ آگے بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی ایک شان استغنا سے اپنی بات کر رہا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي، اے انسانوں ہم ہی زندہ رکھتے ہیں، ہم ہی جلاتے ہیں، ہم ہی زندگی دیتے ہیں تم سب کو۔ وَنَمِيتُ وَنُمِيتُ، اور ہم ہی مارتے ہیں، موت بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف تم لوگ لوٹ جاؤ گے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، کہ جس روز زمین اپنے مردوں سے کھل جائے گی اور وہ دوڑیں گے، زمین پھٹے گی اور یہ سارے کے سارے تیزی سے نکلیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہمارے اوپر بہت آسان ہے، تم یہ نہ سمجھو مشکل ہے۔ آج کا انسان یہ کہے گا کہ ہماری ہڈیاں گل گئیں، مل گئیں، ختم ہو گئیں، ہی ہاتھ لما توعدون ہو گیا، کہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آج کا انسان تو یہ تک گمان کر بیٹھے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اجزاء تو ایک دم گھل ملا دیے، پھر اسی سے یہ گوبر وغیرہ بن گئی، کھاد بن گئی، پھر اس نے بکری کے پیٹ میں وہ چلی گئی، پھر بکری کو کاٹا کسی نے، پھر بکری کسی اور کے پیٹ میں چلی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو ہم گھل مل گئے نا، لیکن یہ جمع کر دینا ہمارے اوپر حشر علینا یسیر، یہ بہت آسان ہے۔ اس میں یہ نہ سمجھو کہ تم کو ہم جمع نہیں کر پائیں گے، یہ جمع کرنا کوئی مشکل ہے، نہیں۔ نحن اعلم بما یقولون، اے نبی یہ جو کچھ بول رہے ہیں آپ کو ہم جانتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں معاذ اللہ ہم غافل ہو گئے، نہیں۔ آپ کو کوئی شاعر بول رہا ہے، کوئی مجنون بول رہا ہے، کوئی ساحر بول رہا ہے، ہمیں معلوم ہے یہ سب کیا بول رہے ہیں آپ کو۔ نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، ہم نے آپ کو کوئی جابر تو نہیں بنایا ان کے اوپر کہ آپ زور زبردستی سے آپ ان سب کو ایک ایک کو سیدھے راستے پر لے آئیں گے، نہیں، بلکہ آپ کا تو کام ہے تذکیر، یاد دہانی کرانا۔ اس لیے دیکھیں الفاظ بھی آگے کیا ہیں، فذکر، آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ تذکیر کرتے رہیں قرآن مجید کے ذریعے۔ فذکر بالقرآن، قرآن مجید کے ذریعے اور قرآن مجید ہی کی تذکیر کریں، لیکن کس کے لیے؟ من یخاف وعید، جو کہ میری وعید سے ڈرتا ہو، اس کے اندر احساس ہو۔ ظاہر بات ہے جس کے اندر ذرہ فیصد بھی احساس ہوگا، جس کی روح ذرہ فیصد بھی زندہ ہوئی، اخلاقی حس جو ہے، جو امتیازی فرق ہے نیکی اور بدی کو پہچاننے کا، وہ ذرہ بھر بھی زندہ ہوا، وہ قرآن سن لے گا اور اس کلام سے، اس قرآن مجید سے فائدہ اٹھائے گا اور اپنی زندگی کو درست کر لے گا۔ اور دیکھیں اینڈ میں الفاظ بھی یہی ہیں، فذکر بالقرآن، گویا کہ تذکیر قرآن مجید کے ذریعے، تبشیر قرآن مجید کے ذریعے، تنذیر قرآن مجید کے ذریعے، تزکیہ نفس قرآن مجید کے ذریعے، تبلیغ قرآن مجید کی، شفاء لما فی الصدور قرآن مجید کے ذریعے، تو ساری چیزیں قرآن سے ہو رہی ہے۔ اور آج میرے اور آپ کے سامنے ہے اس کتاب کا امت نے کیا حشر کرا ہے، کیا انداز اس نے اس قرآن مجید کے لیے اپنایا ہے۔ یہ کہیں کوئی دور ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہم سارے انسانوں نے نا اس کو بس بطور ضمیمے کے طور پہ رکھا ہوا ہے، سوری ٹو یوز دس ورڈ۔ بس یہ ایک رمضان ملتا ہے ہمیں اور ایسے چودھریوں کی طرح ہم قرآن مجید اٹھاتے ہیں کہ آج ہم نے پورے 10 پارے کرے ہیں، یہ انداز ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے۔ بہرحال اب دوسری سورہ مبارک ہم کر رہے ہیں، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کے پاس ہمت ہے آدھے گھنٹے کی اور مجھے بتا دیجئے، صرف اور صرف 3 رکوع ہیں، میں بھی انشاءاللہ 15 20 25 منٹ میں فارغ ہو جاؤں گا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اب رمضان آنے میں 20 22 دن رہ گئے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ہم لوگ یہ 3 پارے رہ گئے ہیں، اور اسی میں ہی انشاءاللہ ہم لوگ گویا کہ 27واں پارہ بھی آغاز کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ اب دیکھیں یہ بڑی اہم صورت ہے، یہ اس اسٹائل کی دوسری صورت ہے دوستوں۔ پہلی کیا آئی تھی صورت اگر آپ کو یاد ہو؟ والصافات صفا، یاد ہے نا وہ آیت 23ویں پارے میں ہم نے پڑھی تھی یہ سورہ مبارک، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ اب ظاہر بات ہے وہاں آپ نوٹ کر رہے تھے کہ وہاں توحید کا گروپ چل رہا تھا، اس لیے وہاں کیا آیت آئی تھی؟
ان الہکم لواحد، کہ یقیناً ان تمام چیزوں کی قسمیں کھا کر، وہاں قسمیں کھائی تھی فرشتوں کے اوپر کہ ان تمام چیزوں کی قسمیں کھا کر یقیناً تمہارا معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اب چونکہ یہاں ہے منظمون انذار آخرت، تو اس لیے دیکھیں آیت کیا آئی، انما توعدون لصادق، کہ یقیناً جو خبریں تمہیں دی جا رہی ہیں، یہ ساری قسمیں جو اب ہواؤں پہ اللہ تعالیٰ کھا رہے، یہ اس بات کی گواہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ جو اسٹائل اپنایا ہے کہ ذکر ان تمام چیزوں پر مقسم علیہ یہ ہے کہ دین، جزا و سزا کا دن، حساب کتاب کا دن، اعمال نامے پیش ہونے کا دن حق ہے، جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے۔ یہ ہے اس کا اسٹائل۔ اور یہاں سے دیکھیں ہواؤں کی قسمیں آ رہی ہیں اور بڑی خوبصورت انداز ہے، ذرا غور کریے گا۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں۔ کیا بکھیرتی ہیں؟ یہ پالنز جو ہوتے ہیں نا، یہ بکھیرتی ہیں۔ جو درخت، جس سے بڑے بڑے درخت وجود میں آتے ہیں، وہ درخت کے بھی ظاہر بات ہے جو گرینز ہیں، بیج ہیں، پالنز ہیں، کیسے یہ بڑے بڑے جنگل وجود میں آ جاتے ہیں؟ یہ ہوائیں ہیں جو ان پالنز کو اڑانے کا کام دیتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر وہ ہوائیں جو وزن اٹھاتی ہیں، ہزاروں ٹن پانی بادلوں کی شکل میں سمندر سے اٹھا کر اوپر ہمالیہ کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر ان ہواؤں کی بھی قسم جو بڑی آرام سے سحر سحر کے ٹھنڈی ہو کر چلتی ہیں، بریز، بہت عمدہ ٹھنڈی ٹھنڈی جھونکیں ہواؤں کے۔ فالمقسمات امرا، پھر ان کی بھی قسم جو کہ حکم کو تقسیم کر دیتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو کہ تقسیم کرتے ہیں اللہ کے امر کو۔ یہاں مراد فرشتے کیے گئے ہیں، لیکن غالب گمان یہ ہواؤں پر ہی ہے کہ یہی ہوائیں تقسیم کرتی ہیں اللہ کے احکامات کو۔ وہی بادل آگے چلے کہیں پر اور جا کر کہیں بارش برس گئی، اب وہاں جل تھل ہو گئی، وہاں لوگ جو ہے وارے نیارے کر رہے ہیں، اور ایک جگہ بادل آگے نہیں جا سکے، وہ زمین خشک رہ گئی، وہ لوگ بیچارے اپنی قسمت کو رو رہے ہیں۔ تقسیم ہو گیا نا، گویا کہ اللہ کا امر تقسیم ہو گیا۔ یہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے دوستوں، اللہ نے اپنے حساب کتاب سے یہ نظام کو چلایا ہوا ہے۔ لیکن یہ تمام ہوائیں اور یہ پورا نظام گواہ ہے اس بات پر، انما توعدون لصادق، کہ تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، اٹل ہے، یقینی ہے، شدنی ہے، ہو کے رہے گا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور اعمال کا جزا اور سزا کا بھی معاملہ ضرور ہو کر رہے گا۔ یہ محکم نظام یہ ہم نے کیوں بنایا ہے؟ ایسے ہی بنایا ہے کیا؟ یہ سب نظام ہم نے کیا تمہارے لیے نہیں بنایا؟ تو جو بعد سے بعد الموت کی خبر دی جا رہی ہے، نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، یہ سب صحیح ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ تم کو بتا رہے ہیں، یہ سچی ہیں، جزا و سزا کا دن ہو کر رہے گا۔ اب دیکھیں 27واں پارہ جیسے شروع ہوگا نا، آپ نوٹ بھی کریں گے کہ اب آہستہ آہستہ ہم لوگ جو ہے اختتام کی طرف چل رہے ہیں نا دوستوں۔ تو جیسے ایک بڑا ہمدردانہ استاد جو ہوتا ہے، عزیز استاد، جو اپنے انسانوں کو، اپنی مخلوقات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایز اے ٹیچر ہی ہے ہم سب کے لیے، تو ہم سب کے کندھوں کو ہلاتا ہے کہ ابھی تو سدھر جاؤ، اب 1 سے 27ویں پارے تک آ چکے ہو۔ تو یہ جو آخری یہ پارے ہیں نا، اس میں آپ نوٹ کریں گے کیسا لگے گا آپ لوگوں کے، آپ لوگ کے سب کے کندھے ہلا ہلا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے اس آسمان کی جو کہ حبک ہے، یعنی کتنا خوبصورت آسمان ہے، کہکشائیں ہیں، گزرگاہ ہے آسمانوں کی، فرشتوں کے چلنے آنے جانے کا ایک اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک سامان مہیا کیا ہے، کتنا بہترین نظام ہے اللہ کا۔ اس کی قسم کھائی ہے اللہ نے، انکم لفی قول مختلف، کہ یقیناً جو باتیں تم کر رہے ہو، جن اختلاف میں تم پڑے ہوئے ہو، وہ تمہارے معاملات الگ ہیں، تمہاری باتیں الگ الگ ہیں۔ یعنی تم جو ہے آخرت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں آگاہی دے رہے ہیں، آشناسی دے رہے ہیں، اور تمہارے معاملات جدا جدا ہیں۔ ہم تم کو دین حق کی طرف بلا رہے ہیں اور تم اٹکل پرچوئیوں میں لگے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اور وہ اس میں وہی رہتا ہے جو اس سے مچلا دیا جاتا ہو، یعنی وہی آئی ہے اور کوئی اور جو ہے وہ کسی اور طرف متوجہ ہوا ہے، جیسے اچک لیا گیا ہے کسی کو۔ قتل الخراصون، ہلاک ہو گئے اٹکل پرچو والے، جو بے سند باتیں کر رہے ہیں کہ باعث بادل موت نہیں ہوگا، جو ظن و تخمین سے جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو کہ جہالت میں بھولے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ نہ انہیں یاد ہے کہ ہم نے کبھی عالم ارواح میں ہم نے عہد کیا تھا الست بربکم قالوا بلا، یاد ہی نہیں ہے، بھولے ہوئے ہیں۔
یہ بھی بھول گئے کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں، میری زندگی کا حاصل کیا ہے، سبب کیا ہے، میں آیا کیوں اس دنیا میں. نہ آخرت کا احساس ہے، کچھ بھی نہیں. آخرت میں کھڑے ہونے کا احساس نہیں، جواب دہی کا احساس بھولے ہوئے ہیں. یہ تو بھول گئے نا سب. یسألون ایان یوم الدین، اور اس بھول چوک میں بھی یہی پوچھ رہا ہے کہ آخر کب ہوگا یہ روز جزا کا دن. یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ پوچھنے کے انداز میں نہیں پوچھتے تھے یہ اہل قریش، تنزیہ ہوتا تھا یہ. اچھا بھائی کب ہوگا اے محمد، آپ جو یہ باتیں بولتے ہیں کہ ہم سب اٹھا لیے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہونے کے بعد اٹھا لیے جائیں گے، یہ ہوگا کب؟ آپ بتائیے نا، آپ اللہ کے نبی ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے رسول، یہ بتائیں ہوگا کب؟ یہ اسٹائل تھا ان کا. یسألون ایان یوم الدین، کب ہوگا یہ دن؟ دیکھیں جواب بھی اسی انداز میں دیا گیا، نہلے پہ دہلا. اللہ تعالیٰ کی جواب بھی دیکھیں کیسا سخت ہے. یوم ہم علی النار یفتنون، وہ دن ہوگا جس دن تم سارے کے سارے آگ کے اوپر تپائے جاؤ گے، سیکے جاؤ گے. وہ ہوگا جزا و سزا کا دن. کیونکہ جواب بھی پھر ویسا ہی آئے گا نا، جیسا تنزیہ انداز ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہی اسٹائل ہوگا. ذوقوا فتنتکم، چکھو اب اپنی عذاب کا مزہ، اپنی سزا کا مزہ چکھو یہاں پہ. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ عذاب جس کی تم جلدی مچاتے تھے، جس کے بارے میں تم یہ اسٹائل رکھتے تھے کہ لے آئیے عذاب، لے آئیے عذاب. لیکن اس کے برعکس ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ تو بہشت اور چشموں میں ہوں گے، ریزیڈینشل گارڈنز. آخذین ما آتاہم ربہم، ان کے رب نے جو ثواب عطا کیا ہوگا وہ سب کچھ ان کے پاس ہوگا. وہ تو بطور ہدیہ لے رہے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی نعمتیں جنت الفردوس کی شکل میں. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یقیناً وہ اس سے پہلے بہت احسان کی روش پر رہے. محسنین، جو درجہ اسلام، درجہ ایمان اور پھر درجہ احسان پر فائز ہو گئے، نیکوکار بندے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور ان کی تعریف دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس تعریف کا اہل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال کرنے کا بھی ایک ہمت، طاقت، توفیق دے. ان کی خصوصیات کیا ہیں اہل جنتیوں کی؟ ذرا غور سے سنیے گا، اور اس میں اگر ایک بھی عمل کوشش کریں کہ آج میں اور آپ ہم سارے ایسے اعمال بھی کریں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یقیناً یہ وہ لوگ تھے جو کہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے. ہمارا کیا عمل ہے آپ دیکھ لیجئے، ایسا سوتے ہیں 10 بجے کے صبح 10 بجے ہی اٹھتے ہیں. نہیں، یہ لوگ ایسے نہیں تھے. ان کو معلوم ہے وقت کتنا قیمتی ہے، ان کو معلوم ہے مجھے رات بھر سونا نہیں ہے. یہ لوگ اٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوتے تھے تہجد میں، گریاں و لرزاں و ترساں کی ان کی کیفیت رہتی تھی. بہت کم سوتے تھے وہ، ہماری طرح نہیں بس ایسے ہی سوئے اور صبح اٹھ رہے ہیں. پھر وبالاسحار هم یستغفرون، اور پھر صبح کے وقت بھی استغفار کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ پھر فجر کی نماز بھی ایک دم ضائع ہو گئی، نہیں، انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ صبح کے وقت بھی استغفار کرنا ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور میچیورٹی ان کے اندر اب اتنی آ گئی ہے کہ ان کو یہ تک احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس میں حق ہے. للسائل والمحروم، ہر سائل کا، مانگنے والے کا، اور ہر محروم کا. یعنی یہ گویا سمجھتے ہیں اپنے اوپر کہ میرے مال میں، میری جان میں، میرے ہر پیسوں پر حق حاصل ہے ان سارے غربا کو، ان سارے یتیموں کو، ان مسکینوں کو، سوالوں کرنے والوں کو، محروم کو. یہ میرے مال میں میرے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے کہ میں ان کو ادا کروں. وفی الارض آیات للموقنین، اور نشانی ہے اس زمین میں بھی ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے زمین میں کتنی بڑی بڑی نشانیاں دی ہیں. وفی انفسکم، اور نہ صرف زمین بلکہ ان کے اندر بھی، ان کی اپنی جانوں میں بھی. افلا تبصرون، کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ دیکھتے نہیں ہو؟ جھانکو تو صحیح، کیا کچھ ہم نے تمہارے اندر رکھا ہے. کبھی تم نے اپنے اندر جھانکنے تک کا احساس رکھا ہے؟ کبھی دیکھا بھی ہم نے تمہارے اندر کیا کچھ نہیں پھونکا ہے؟ عالم ارواح میں اتنی عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے، تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا اس کو دیکھنے کا، کبھی اس کے بارے میں سوچنے کا، کبھی اس کے بارے میں زندگی کا کوئی وقت لگانے کا؟ ہر دو عالم خاک شد ہے، نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا. غافل تو تیرا صاحب ادراک نہیں، تمہیں معلوم ہی نہیں ہوتا. تمہاری ساری بھاگ دوڑ اس جسم کے اوپر ہے، اسی جسم میں کوئی بیماری ہو رہی ہے اسی پہ لگے ہو، بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، غافل ہو جاتے ہو کہ کیا کچھ ہم نے رکھا ہے. وفی انفسکم، تمہارے اندر رکھا ہے، تمہاری ذات میں رکھا ہے. افلا تبصرون، کیا دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو، دکھائی نہیں دیتا تم کو. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان کی بھی قسم جو کہ رزق برسا رہا ہے. تمہارا رزق
آسمان سے برس رہا ہے. وما توعدون، اس آسمان کی قسم جو وعدہ ہم نے تم سے کیا ہے، جو وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی رزق بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب میں ہر ایک کے لکھا ہوا ہے. فورب السماء والارض، تو قسم ہے آسمان والے رب کی اور زمین والے رب کی، قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی، یعنی ایک ہی اللہ کی. انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، یہ جو باتیں تم کو بتائی جا رہی ہیں بعث بعد الموت ہو کر رہے گا، یہ حق ہے، سچ ہے، اٹل ہے، شدنی ہے، ہو کے رہے گا. مثل ما انکم تنطقون، ایسے ہی ہیں جیسے ابھی تم لوگ بات کر رہے ہو، بعث بعد الموت ہو کے رہے گا. بالکل ایسے ہی جیسے اس وقت تم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہو، تمہیں اس پر کامل یقین ہوتا ہے کہ کیا منہ سے باتیں کر رہے ہو کہ بعث بعد الموت نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. ابھی جس طریقے سے تم باتیں کر رہے ہو، آنے واحد میں اللہ تعالیٰ قیامت لا سکتا ہے. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. اب دیکھیں اگلا رکوع شروع ہو گیا، 2 رکوع رہتے ہیں ابھی بھی، کہ کیا انہوں نے غور نہیں کرا ابراہیم علیہ السلام کے معاملے پر، کہ ان کے پاس آئے مہمانوں کی حکایت جب ان کے پاس پہنچی، مہمان آئے ان کے پاس، المکرمین، باعزت، عزیز و اکرام والے فرشتے. ظاہر بات ہے یہ فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانوں کی شکل میں. اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بطور مہمان بن کر، فقالوا سلاما، انہوں نے سلام کرا ان کو. قال سلام، حضرت ابراہیم نے بھی علیہ السلام نے جواب دیا سلام کا سلام سے. قوم منکرون، اور سلام کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو انجان لوگ معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتے جو انسان کی شکل میں آئے تھے تو یہ سمجھے کہ وہ مہمان ہیں. فراغ الی اہلہ، تو فوراً وہ گئے بھاگتے ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف. فجاء بعجل سمین، اور فوراً لے کر آ گئے گھی میں بھنا ہوا بچھڑا. پچھلے زمانے میں مہمان کی جو ضیافت ہوتی تھی، وہ ظاہر بات ہے پرانے زمانے میں تو پورا کا پورا جو بچھڑا ہے وہ تل کے لے آتے تھے. اب اگر مہمان ضیافت اگر قبول نہیں کرے تو اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب معلوم ہوتا ہے یہ شر کے ارادے سے آئے کہ یہ میرا نمک چکھ نہیں رہا. تو وہ ذرا دل میں گھبرائے، پریشان ہوئے. فقربہ الیہم قال الا تأکلون، جب ان کو دیکھا قریب کر دیا وہ گھی میں بھنا ہوا بچھڑا ان کی ضیافت کے لیے، انہوں نے نوٹ کرا کہ ان کے ہاتھ قریب نہیں جا رہے ہیں. قال الا تأکلون، انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم نے، کیا ہوا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ فاوجس منہم خیفہ، تو دل ہی دل میں خوف زدہ ہو گئے، گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کیا اب یہ لوگ کس ارادے سے آئے ہیں، میرا نمک نہیں کھا رہے ہیں. پچھلے زمانے میں ایٹ لیسٹ یہ تو تھا نا، اتنی تو شرافت تھی کہ جس کا نمک کھاتے تھے اس پر حملہ نہیں کرتے تھے. آج تو اللہ اکبر، جس کا ہم لوگ نمک کھا رہے ہیں اسی پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف، انہوں نے فرمایا اینچیوں نے، فرشتوں نے، کہ آپ ڈریے مت. وبشروہ بغلام حلیم، ہم تو آپ کو ایک فرزند کی بشارت دینے آئے ہیں جو بڑا عالم ہوگا، یعنی حضرت اسحاق. فاقبلت امرأتہ، تو ان کے پاس ان کی بیوی آئی بولتی ہوئی، اس نے اپنا ماتھا پیٹا، فی سرۃ، اپنی قسمت پر ایک مطلب ماتھا پیٹا، وہ مطلب حیرت اور کیفیت میں آئی. فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی ہائے میں تو بڑھیا ہو گئی، میں تو پوری زندگی بانجھ رہی. عقیم کہتے ہیں کوئی بھی خیر سے خالیش ہے. عقیم، میں تو ایک دم بانجھ رہی، مجھے کوئی اولادی نہیں ہوئی. حال تو یہ ہے کہ میں بڑھاپے کی اس خراب عمر تک پہنچ چکی ہوں، اب جا کے آپ بشارت دے رہے ہیں کہ میں بچہ جنوں گی. قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، آپ کے پروردگار نے تو ایسا ہی بولا ہے. قال ربک، ایسا ہی ہوگا. انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ بڑا حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور العلیم ہے، وہ جاننے والا ہے. یعنی ہمارا کیا اس میں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، یہ تو ساری کی ساری چیزیں اللہ کر رہا ہے. ہمارا کون سا اذن ہے، ہم کون ہوتے ہیں، یہ تو اذن اللہ کا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، 27واں پارہ شروع ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اچھا یہ تو بتلاؤ کہ تم بڑی مہم جو درپیش ہے تم کو، تمہارا معاملہ کیا ہے انچیو، تم کہاں کو تمہاری پیش رفت ہے، تم کہاں کس ارادے سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، سارے فرشتوں نے، دونوں فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم، یعنی قوم لوط کی طرف. مجرم قوم ہے جس نے سوڈومی اختیار کر لی ہے، گیزم اختیار کر لی ہے، مرد اور مرد ایک دوسرے سے شہوت پوری کر رہے ہیں. آپ لوگ کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی ہے ابھی بھی. آواز سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ ختم ہو رہی ہے بس اب میٹنگ، یہ کلیئر ہے نا؟ ٹھیک ہے. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جب بھیجے جا رہے تھے وہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیچ میں بولا کہ معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس قوم کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ان پر برسائیں کنکر.
حجارۃ من طین، جن پر آپ کے رب کے پاس خاص نشانیاں